السلام علیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت دولت دنیا یا کسی عورت سے شادی کرنے کی غرض ہو، بس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جس کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وحی نازل ہوتے وقت کبھی مجھ کو گھنٹی کی سی آواز محسوس ہوتی، اور وحی کی یہ کیفیت مجھ پر بہت شاق گزرتی ہے۔ جب یہ کیفیت ختم ہوتی ہے اور میرے دل اور دماغ پر اس کے ذریعے نازل شدہ وحی محفوظ ہو جاتی ہے، اور کسی وقت ایسا ہوتا ہے کہ فرشتہ بشکل انسان میرے پاس آتا ہے اور مجھ سے کلام کرتا ہے، بس میں اس کا کہا یاد رکھ لیتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور اچھے سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر من جانب قدرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی پسند ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں خلوت نشینی اختیار فرمائی، اور کئی دن اور رات وہاں مسلسل عبادت اور یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہنے لگے۔ تو جب تک گھر آنے کو دل نہیں چاہتا تو شیخ ہمراہ لیے وہاں رہتے، تو شیخ ختم ہونے پر ہی اہلیہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حق منکشف ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں قیام پذیر تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد، پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے پکڑ کر مجھے اتنی زور سے کھینچا کہ میری طاقت جواب دے گئی، پھر مجھے چھوڑ کر کہا کہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس فرشتے نے مجھے نہایت ہی زور سے کھینچا کہ مجھے سخت تکلیف محسوس ہوئی، پھر اس نے کہا کہ پڑھ۔ میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ پھر مجھے پکڑا، کھینچا اور پھر مجھے چھوڑ دیا، اور کہنے لگا کہ پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا اور انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا، پڑھو، اور آپ کا رب بہت ہی مہربانیاں کرنے والا ہے۔ بس یہی آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے سن کر اسی حالت میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل اس انوکھے واقعہ سے کانپ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کے ہاں تشریف لائے اور فرمایا کہ مجھے کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کمبل اڑا دیا۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفصیل کے ساتھ سارا واقعہ سنایا اور کہا کہ مجھ کو اب اپنی جان کا خوف ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی ڈھارس بندھائی اور کہا کہ آپ کا خیال ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی قسم آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو اخلاق فاضلہ کے مالک ہیں، آپ تو کنبہ پرور ہیں، آپ تو بے کسوں کا بوجھ اپنے سر پر رکھ لیتے ہیں، مفلسوں کے لیے آپ کماتے ہیں اور مہمان نوازی میں آپ بے مثال ہیں اور مشکل وقت میں آپ امر حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ ایسے اوصاف حسنہ والا انسان یوں بے وقت ذلت و خواری کی موت نہیں پا سکتا۔ پھر مزید تسلی کے لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی جو ان کے چچا زاد بھائی تھے۔ وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ ان کی بینائی بھی رخصت ہو چکی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بیان کیے اور کہا کہ اے چچا زاد بھائی، اپنے بھتیجے کی زبانی ذرا ان کی کیفیت سن لیجئے۔ وہ بولے کہ بھتیجے، آپ نے جو کچھ سنا ہے اس کی تفصیل بتاؤ۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول تا آخر سارا واقعہ سنایا۔ یہ سن کر ورقہ بے اختیار بول اٹھے کہ یہ تو وہی ناموس معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی دے کر بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کے اس عہد نبوت کے شروع ہونے پر جوان عمر ہوتا، کاش کہ میں اس وقت تک زندہ ہوتا کہ جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر تعجب سے پوچھا کہ کیا یہ لوگ مجھے اس شہر سے نکال دیں گے، حالانکہ میں تو ان میں صادق و امین مقبول ہوں۔ ورقہ بولے، ہاں یہ سب سچ ہے، جو بھی آپ کی طرح امر حق لے کر آیا ہے لوگ اس کے دشمن ہی ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا وہ زمانہ مل جائے تو میں آپ کی پوری مدد کروں گا۔ مگر ورقہ کچھ دن بعد انتقال کر گئے، پھر کچھ عرصے تک وحی کی آمد موقوف رہی۔